بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں اگرچہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ جہنم میں گئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بلی کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق بھی بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ حقیقت جان سکیں کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے جہاں بلی بچے پیدا کرتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بلی کے بچے پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے بلی سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یعنی پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بلی کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوا ہے، اور روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید نہیں ہوتا اور نہ ہی نجس ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ بلیوں کو قدیم دور کے بعد اسلام میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے ان روایات کو اپنے بہترین انداز میں اپنا دیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کی تلقین بھی کی۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا، کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ رکھتے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی تھی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں؟ تو اگر کسی کو شوق ہے تو وہ بلیاں پال سکتا ہے، مگر اس کے کھانے پینے
کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلیوں کو اپنے ساتھ لپیٹ کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو اس بارے میں بتاتی ہوں کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بلی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو گھر کی پریشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ نہ تو بلی کے بچے پیدا کرنا منحوس ہے اور نہ ہی اس کا تعلق گھر کی خوشیوں سے یا پریشانیوں سے ہے، بلکہ مسلمان کا کام ایسی باتوں پر یقین نہ کرے، صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ خوشی اور پریشانی کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن چیزوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو عظیم فلاح ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔